عمومی طور پر جو معاشرے میں وہ کون کون سے امور ہیں جن سے کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے اور ہم دل آزاری کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں رہے؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ محترم ڈاکٹر صاحب قبلہ بہت اہم موضوع ہے، اور میں سمجھتا ہوں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے یہ بڑی اہم آج کی گفتگو ہے۔ اسلام جو ہے وہ امن چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، رواداری چاہتا ہے، پیار چاہتا ہے، اور کسی کی دل آزاری جو ہے، آپ دیکھیں اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ پہلے میں قرآن کا حوالہ لوں گا۔ سورہ فصلت کے اندر اللہ پاک نے آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ فرمایا اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم برائی کا جواب احسن طریقے سے دو، اور جب تم احسن طریقے سے دو گے تو جو تمہاری دشمنی ہے وہ محبت میں کنورٹ ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی، محبت میں آ جائے گی۔ یعنی انسان کے لبوں سے ایسا الفاظ نکلے، ایسا لفظ صادر ہو کہ اس کے لفظوں میں سے خوشبو پیدا ہو جائے۔ ٹھیک، اب آپ کے لفظوں سے ترش لفظ ہوں، سخت لفظ ہوں تو کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من اذا مسلمن فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ۔ فرمایا جس نے مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھ مصطفیٰ کو اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے لیس منا من غش مسلما او درہ او ما کرہ۔ فرمایا کہ جو دھوکہ کرتا ہے مسلمان سے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نہ کسی کو تکلیف دو اور نہ کسی کا مکر، نہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرو، نہ کسی کا مذاق اڑاؤ۔ اب دیکھیں دل آزاری کے حوالے سے قبلہ ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور ناظرین توجہ فرمائیں کہ جو بندہ کسی کی دل آزاری نہیں کرتا اسے اجر کیا ملتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج اللہ کی بارگاہ سے لامقام کی بلندیوں سے ہو کر ثم دنا فتدلی کا قرب پا کے آئے اور روئے باری تعالیٰ کہ رب کائنات نے جب اعزاز عطا فرمایا تو کریم آقا جلوہ گر ہوئے اور حجرہ میں تشریف لائے اور فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ آج جو مانگے گی اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا، اپنا دیدار عطا کر دیا ہے، جو مانگو گی عطا کر دوں۔ تو دیکھا دریر احمد جوش میں ہے، وہ تو ہمیشہ جوش میں رہتا ہے، لیکن آج عجیب انداز ہے۔ کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد گرامی سے پوچھا ہوں، تاجدار صداقت کی بارگاہ میں جا کے پوچھا، سرکار نے فرمایا آج جو مانگو گی مل جائے گا، تو کیا مانگوں؟ کیونکہ مانگنے کا طریقہ آپ کو آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جا کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ یا رسول اللہ جو شب معراج راز عطا ہوئے تھے ان میں سے ایک راز عطا کر دیں، صحیح، اور آ کے مجھے بھی بتانا۔ تو جب عائشہ پاک ام المومن سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرائے فرمایا میرا ابو بکر امت کا ہمیشہ بھلا چاہتا ہے۔ فرمایا وہ راز یہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا ہے کہ جو میرا بندہ میرے کسی بندے کی دل آزاری نہ کرے، یعنی ڈاکٹر صاحب دل آزاری نہ کرے، اس کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے، فرمایا میں رب بغیر حساب کے اسے جنت عطا فرماؤں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات اماں پاک نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ ابو کی بارگاہ میں پیش کی تو آپ زاروں قطار رو پڑے۔ کہا ابو جان یہ تو خوشی کی بات ہے، بغیر حساب کی جنت مل رہی ہے۔ فرمایا نہیں، میں اس کو معکوس دیکھ رہا ہوں، اگر دل جوڑنے پہ جنت مل رہی ہے تو دل توڑنے پہ اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ تو جو بندہ ایسے لفظ اس کے منہ سے نکلیں کہ لوگوں کے دل جڑ جائیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں اسے یہ انعام ملتا ہے کہ قیامت کے دن بغیر حساب کے اللہ اسے جنت عطا فرما دے۔ بالکل ٹھیک۔